أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمي رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى. انشاءاللہ آج بتاریخ 4 نومبر 2014 مطابق 10 محرم 1436 ہجری بروز منگل. آج کا درس خصوصی درس ہے. اس کا عنوان ہے جینے کی 3 سطحیں، جینے کے 3 لیولز، جینے کی 3 سطحیں: حیوانی، انسانی اور ایمانی. اس پر آپ کے سامنے انشاءاللہ آدھے گھنٹے تفصیل سے بات ہوگی. پھر اس کے بعد 15 منٹ کم سے کم ماہ محرم، حقیقت اور تقاضے. ماہ محرم، حقیقت اور تقاضے، اس عنوان پر اللہ کی توفیق سے کچھ بات ہوئی. تو سب سے پہلے آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے جینے کی 3 سطحیں. انسان اس دنیا کے اندر زندگی جو گزار رہا ہے اس کی 3 سطحوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک سطح ہے. 3 لیول میں سے کوئی نہ کوئی ایک لیول ہے. یا تو وہ حیوانی سطح پر زندگی گزار رہا ہے، یا انسانی سطح پر زندگی گزار رہا ہے، یا ایمانی سطح پر زندگی گزار رہا ہے، جس کو آپ ربانی سطح بھی کہہ سکتے ہیں. حیوانی سطح کیا ہے؟ حیوان سب جانتے ہیں، جانور کو کہا جاتا ہے. حیوانی سطح پر زندگی گزارنے کا مطلب ہے حیوان کی طرح زندگی گزارنا. حیوان زندگی کیسے گزارتا ہے؟ اپنی جو خواہشات، مرغوبات اس کی ہوتی ہیں، اس کے جو ارادے ہوتے ہیں، وہ ان کے فلفلمنٹ میں، ان کی تکمیل میں کچھ نہیں دیکھتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، نفع قائم ہے، نقصان قائم ہے. نفع اور نقصان کو دیکھے بغیر اپنی خواہشات کی وہ بس تکمیل کرتا ہے. اس کے سامنے صرف ایک ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے، اپنے خواہشات کی تکمیل کرنا. بس یہ حیوانی سطح ہے. دوسری سطح انسانی سطح ہے. انسانی سطح کیا ہے؟ یہ بھی اپنے خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، لیکن اس کی خواہشات کی تکمیل میں یہ نفع اور نقصان کو سامنے رکھتا ہے. اگر ان خواہشات کی تکمیل میں اس کو نفع ہے، فائدہ ہے، تو وہ ان کی تکمیل کرے گا، اور اگر اس کو فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، تو وہ پھر رک جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. یہ انسانی سطح ہے. اور تیسری سطح جس کو آپ ایمانی کہیں یا ربانی کہیں، جینے کی، یہ ہے انسان کی کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی خوشی کو سامنے رکھتا ہے. اللہ اور اس کی رسول کی رضا کو سامنے رکھ کر وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی خوشی ہے اس کی خواہشات کی تکمیل میں تو اسے کرے گا،
اور اللہ اور اس کے رسول کی اگر ناراضگی ہے تو وہ چاہے کتنے ہی اس میں فائدے ہوں، اس کو نظر آ رہے ہوں، کتنے ہی اس کی خواہش ہو، وہ اس کو نہیں کرے گا۔ یہ ربانی یا ایمانی سطح ہے۔ اب ان تینوں کو کچھ تفصیل سے آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں 9 پارے کے اندر اللہ اپنے نبی سے کہا کہ اس شخص کا قصہ سنائیے آپ لوگوں کو جس کو ہم نے ہماری آیتیں عطا کی تھی، اور ہم نے یہ چاہا تھا کہ وہ ان آیتوں پر، ان باتوں پر، ان احکام پر عمل کرے تو ہم اس کو بلندی عطا فرمائیں، لیکن وہ زمین سے چمٹ گیا، پست ہمتی کا اس نے مظاہرہ کیا اور اپنی خواہش کی اس نے پیروی کی، بس اسی کو فالو کیا، تو اس کی مثال کتے کی مثال ہے، کتے کی مانی۔ اس بات کو اس طرح اللہ نے بیان کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ آپ ان پر اس شخص کا قصہ پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے ہماری آیتوں میں سے کچھ عطا کی یا ہم نے ہماری آیتیں عطا کی تھی۔ فَانسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان سے نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم نے تو چاہا تھا کہ ہم ان آیتوں پر عمل کے ذریعے اس کو بلندی عطا فرما دیں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین سے ہی چمٹ گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی مثال، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ اگر آپ اس پر بوجھ لا دیں تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، اور بوجھ نہ لا دیں تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اب غور کرنے کی بات ہے، بات کس کی ہے؟ انسان کی ہے۔ تشبیہ کس سے دے رہے ہیں؟ کتے سے دے رہے ہیں۔ عام طور پہ تشبیہ سملی جسے کہتے ہیں انگلش میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، دونوں کے اندر ایک فیکٹر جس میں تشبیہ دی جا رہی ہے وہ کامن ہوتا ہے، کامن فیکٹر ہوتا ہے، کامن ایٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ دونوں کے اندر اگر وہ بات نہیں ہے، وہ کامن نہیں ہے، وہ بس وہ صفت، تو پھر وہ تشبیہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں انسان، وہاں حیوان، تشبیہ دے رہے ہیں اللہ، تو اللہ کی بات غلط تو ہو نہیں سکتی، تو کس بات میں تشبیہ ہے؟ وہ کون سا کامن فیکٹر ہے جو اس انسان، حیوان نما انسان میں اور اس کتے کے اندر، اس جانور کے اندر کامن ہے؟ وہ کون سی بات ہے؟ وہ کون سا وصف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں فرمایا، وہ کیا باتیں ہیں؟ فرمایا کہ اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ حیوان کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے، جب دل چاہا کھایا، جہاں دل چاہا اپنی ضرورت کی تکمیل کر لی، جب دل چاہا سوئے، جب دل چاہا اٹھے، انجام کو نہیں سوچتا، بس وہ خواہش کا غلام ہوتا ہے حیوان۔
یہ فیکٹر ہے حیوان میں. اگر یہی وصف، یہی ایٹریبیوٹ اگر انسان کے اندر ہے تو وہ حیوان نما انسان ہے. اور حیوان میں بھی کون سے حیوان سے تشبیہ دی اللہ نے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. کتے کی مثال، بھلے ہی وہ بیچارہ کتنا ہی وفادار ہو، لیکن پوری دنیا میں اس کا نام گالی کے طور پر لیا جاتا ہے. کسی کو اگر برا کہا جائے اور غصے میں آئے تو کیا بولتے ہیں؟ کیٹ بولتے ہیں، پھر ڈاگ بولتے ہیں. تم بلے ہو یہ بولتے ہیں، کہ تم کتے ہو بولتے ہیں. تو جانوروں میں بھی گیا گزرا جو ہے وہ کتا ہے. اللہ نے اس شخص کی مثال جو خواہش کا غلام ہوتا ہے اور اپنے خواہش کی تکمیل میں کچھ بھی نفع اور نقصان کو نہیں دیکھتا، بس خواہش کا غلام ہے، اس کو تشبیہ دی ہے کتے سے. یہ ایک بات. اسی طرح دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور تشبیہ فرمایا بنی اسرائیل کو، جنہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، نبی کی نافرمانی کی، اللہ کے احکام سے ایکسیڈ کیا، نکل گئے. تو فرمایا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس سے، یعنی اللہ سے، اس کی بات سے، نبی کی بات سے، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ کس کو تشبیہ دے رہے ہیں؟ انسان کو تشبیہ دی ذلیل و خوار بندر سے. اب یہاں پر کون سا کامن فیکٹر ہے بندر میں اور بنی اسرائیل میں اور انسان میں؟ یہاں پر یہ ہے کہ حیوان جو ہے کسی شریعت کا پابند نہیں ہوتا، کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا، وہ نبی کی شریعت کا فالوور نہیں ہوتا، وہ حلال اور حرام کو نہیں دیکھتا، صحیح اور غلط کو نہیں دیکھتا. یہی فیکٹر ان میں تھا کہ انہوں نے اللہ کے جو احکام ہیں ان کو پس پوچھ ڈال دیا. تو اس پر اللہ نے کہا کہ جو فیکٹر حیوان میں ہیں وہی ان میں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قردۃ خاسئین کہا، ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. یہاں اسی طرح تیسری بات دیکھیے، سورہ انعام، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال اور دی. وہ مثال بھی انسان کو حیوان سے تشبیہ دی، اور وہاں تو اور بھی فصاحت اور بلاغت کی بات ہے کہ کہا کہ حیوان بھی انسان سے اچھے ہیں، اور یہ حیوان نما انسان تو حیوان سے بھی گیا گزرا ہے. فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. فرمایا ان کے دل تو ہیں لیکن یہ دل سے ہماری باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. دل تو ہیں لیکن دل سے ہماری باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. دل کا استعمال ہمیں سمجھنے میں، ہماری باتوں کو سمجھنے میں نہیں کرتے. اور ان کے کان تو ہیں لیکن ان سے ہماری باتوں کو نہیں سنتے. ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان آنکھوں سے یہ ہماری باتوں کو نہیں دیکھتے، ہمارے کلام کو نہیں دیکھتے، ہماری آیتوں کو نہیں دیکھتے، بصیرت حاصل نہیں کرتے. پھر فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، ان کی مثال چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. کیوں ہیں؟ اولئک هم الغافلون. اب یہ ہے کامن فیکٹر غفلت کا.
کہ وہ غافل ہیں، وہ غافل ہیں۔ اب یہاں کیا کون سی بات ہے جو دونوں کے اندر مشترک ہے؟ دیکھیے، چوپائے جو ہوتے ہیں وہ اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنا دل استعمال نہیں کرتے قرآن مجید کے سمجھنے میں، پڑھنے میں، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی بات کو سمجھنے میں دل لگا رہے ہوں، ان کو دیکھ رہے ہوں اور ادھر توجہ کر رہے ہوں، چونکہ وہ حیوان ہے۔ اگر یہی بس انسان کے اندر ہے اور وہ غفلتوں میں پڑا ہوا ہے، جیسے کہ وہ غافل ہیں، ایسی اگر یہ بھی غافل ہے، جیسے وہ اپنے کان، آنکھیں اور دل کا استعمال اللہ کی رضا اور ناراضگی کو سمجھنے میں نہیں کرتے، اگر اسی طرح انسان بھی کرے تو انسان تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ وہ تو جانور ہے، یہ تو انسان ہے، ان سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ یہ تین مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ چوتھی مثال سورہ محمد کے اندر 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور جنہوں نے اپنا ٹارگٹ بس دنیا ہی کو بنایا ہے، دنیا ہی کو بس ٹارگٹ بنایا، اپنی خواہشات کی تکمیل میں انہوں نے نفع نقصان آخرت کو سامنے نہیں رکھا۔ ان کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور آپ ان کا ٹھکانہ ہے۔ ہم یہاں بھی غور کریں، انسان کو مثال دے رہے ہیں چوپایوں سے کہ جیسے چوپائے کھاتے ہیں ویسے یہ بھی کھاتے ہیں۔ اب غور کریں آپ، چوپایوں کا کھانا اور انسان کا کھانا کیسا ہوتا ہے؟ کتنا ہی آپ اس کا پیٹ بھرا ہو، بکری کا، گائے کا، بھینس کا، کتنا ہی پیٹ بھرا ہو، آپ اس کے سامنے کھانے کی کوئی چیز ڈالیں، فوراً غور و فکر شروع، کیا ہے؟ کتنا ہی پیٹ بھرا ہو، کھٹی ڈگاریں آ رہی ہیں، لیکن غور و فکر فوراً شروع ہو جاتی ہے، اور ہر وقت آپ گائے کو، بکری کو ہمیشہ بھی اس کا نیچے ہی رہتا ہے، بس تلاش تلاش، کھانا 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 کھانا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں بات یہ ہوئی کہ جانور جیتا ہے کھانے کے لیے اور کھاتا ہے جینے کے لیے۔ اگر یہی فیکٹر انسان میں آ گیا کہ آپ بھی جی رہے ہیں کھانے کے لیے اور کھا رہے ہیں جینے کے لیے، یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ڈش ہونا، وہ ڈش ہونا، وہ ڈش ہونا، ہاں ہاں، بس یہی اسی کی تکمیل ہے اور کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ فیکٹر تو کامن ہو گیا کہ وہ بھی کھاتا ہے جینے کے لیے اور جیتا ہے کھانے کے لیے، آپ بھی کھا رہے ہیں جینے کے لیے اور جی رہے ہیں کھانے کے لیے، تو یہ تو حیوان نما انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تین باتیں دی۔ یہ حیوانی سطح پر انسان جو ہے، انسان نما حیوان، اس کی یہ مثال ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، نفع و نقصان کو دیکھے بغیر، اللہ کی، مالک کی کیا پسند ہے اس کو سوچے بغیر، بس خواہشات کا غلام بنائے کہ انجوائے فل لائف ہونا چاہیے، وشفل ڈیزائرز کا فلفلمنٹ ہونا چاہیے، بس ایک ہی ٹارگیٹ اس کا ہوتا ہے۔ اگر یہ فیکٹر انسان میں ہے تو وہ حیوان نما انسان ہے۔ اب دوسرا جو وصف ہے، جو دوسری سطح ہے، دوسرا لیول ہے، وہ ہے ہیومن لیول۔ تیسرا لیول ہے ڈیوائن لیول، اس کو آپ کہتے ہیں اینیمل لیول، پہلا والا لیول۔ اب یہ دوسرا جو لیول ہے یہ انسانی، یہ تھوڑا سا، ذرا سا اپ گریڈ ہے۔
ذرا اسٹیٹس تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، کیونکہ انسان ہے۔ انسان کون ہے؟ انسانی سطح پر کون ہے؟ انسانی سطح پر وہ ہیں کہ جو صرف اپنے نفع اور نقصان، اس دنیا کے اندر دنیا کا نفع دنیا کا نقصان، بس یہی ان کا ٹارگیٹ ہے۔ اس ٹارگیٹ کو سامنے رکھ کر، دنیا کے نفع نقصان کو سامنے رکھ کر جو اپنی خواہشات کا فلفلمنٹ کر رہے ہیں، جو اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں، وہ ہیں انسان۔ انسانی سطح پر بس زندگی گزر رہی ہے۔ ان کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ دنیا کا نفع دنیا کا نقصان۔ انہیں آخرت کا نفع کیا ہے، آخرت کا نقصان کیا ہے، کچھ نہیں۔ یہ نہیں کھانا، یہ کھانا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، تاکہ میری صحت خراب نہیں ہو، میری ہیلتھ خراب نہیں ہو، میری ویلتھ خراب نہیں ہو، ہاں میری امیج خراب نہیں ہو، مجھے یہ کام نہیں کرنا، امیج خراب ہو جائے، سوسائٹی میں پوزیشن خراب ہو جائے۔ اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے، کیونکہ میری ہیلتھ خراب ہو جائے۔ تو وہ دنیا کا ہی نفع دنیا کا ہی نقصان بس سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، اور نفع کو اپناتے ہیں، نقصان سے بچتے ہیں، لیکن مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ صرف بس دنیا کا نفع دنیا کا نقصان۔ یہ ہیں انسان، انسانی سطح پر یہ زندگی گزارا، یہ انسانی سطح پر۔ اب اس کی مثال قرآن سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے، بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل هم فی شک منها بل هم منها عمون۔ 20واں پارے کا دوسرا اور سورہ نمل کی آیت نمبر 66، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ان کا علم آخرت کے بارے میں ختم ہو چکا ہے۔ یہ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ادارکا کا انتہا ترجمہ لیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو سید المفسرین کہے جاتے ہیں، انہوں نے ادارکا کا ترجمہ غابہ کیا ہے کہ ان کا علم آخرت کے بارے میں غائب ہے، پاور آف ہے۔ آخرت کیا ہے کچھ پتہ نہیں، بس دنیا ہی سب کچھ ہے۔ آخرت کے بارے میں، آخرت کی سوچ، آخرت کی فکر کچھ نہیں، سارا علم بس اور بس دنیا کے لیے ہے ان کا۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ آخرت کے بارے میں تو شک میں پڑے ہیں، کیا معلوم ہے بھی کہ نہیں، مرنے کے بعد کیا پھر اٹھیں گے یا نہیں، بس۔ اور وہ خود کہتے ہیں ہمارا کھانا اور پینا، ہمارا جینا اور مرنا، ما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو بس زمانہ مارتا ہے، بس یہی زمانہ ہے بھائی، کل کس نے دیکھا ہے، بس کھا لو پی لو عیش کر لو۔ روٹی کپڑا اور مکان، جیون کے یہ 3 نشان، بس یہی ان کا ٹارگیٹ، یہی ان کا ٹارگیٹ۔ بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ آخرت کی طرف سے اندھے ہیں۔ یہ انسانی سطح کی بات کر رہا ہوں۔ سورہ روم رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہیں انسانی سطح کے انسانوں کی بات، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ خدا کے نافرمانوں کا حال یہ ہے، ان کا حال یہ ہے کہ یہ دنیا کی بس ظاہری جو زندگی ہے بھائی اس کو خوب جانتے ہیں، چھوٹی ڈگری ہے، منلی ڈگری ہے، سنلی ڈگری ہے، بڑی ڈگری ہے، آخری ڈگری سب ہے، مڈل بھی ہے، ہائی بھی ہے، گریجویٹ بھی ہے، پوسٹ گریجویٹ بھی ہیں، ہاں ڈاکٹر بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہیں، ڈیلیٹ بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، جتنے ٹر ہیں وہ سب لگے ہوئے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو خوب جانتے ہیں جو ظاہری زندگی ہے، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن آخرت سے یہ بالکل غافل ہیں، بالکل غافل ہیں۔ یہ کون ہے؟ بس یہ انسان ہے، بس یہ انسان۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال، انسانوں کی مثال اس طرح یہاں پر
اب تو اس میں خلاصہ کیا ہوا؟ اس میں خلاصہ یہ ہوا کہ انسانی سطح ہیومن لیول جو ہے وہ کیا ہے؟ بس دنیا کے نفع کو سامنے رکھنا، دنیا کے نقصان کو سامنے رکھنا، اور پھر اس کے بعد اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا، یہ انسانی سطح ہے۔ اب تیسری سطح ہے ربانی سطح، ڈیوائن لیول۔ یہ تیسری سطح جو ہے یہ ربانی سطح ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ رضوان من اللہ اکبر، اپنی خواہشات کی تکمیل میں اللہ کی خوشی کو، اس کے رسول کی خوشی کو سامنے رکھنا، اور ان کی خوشی کو پورا کرتے ہوئے اپنی خوشی کو پورا کرنا، یہ ہے ربانی سطح، ایمانی سطح۔ اب اس کی مثالیں قرآن سے لیں۔ آپ فرمایا سورہ نور میں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ کن کی مثال چل رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو اللہ کے نور میں نہاتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت ہے، اور اوپر سے اللہ نور السماوات کا یہ رکوع ہے کہ اللہ آسمان و زمین کے نور ہے۔ پھر اس سے پہلے یہ بتایا کہ وہ اللہ کا نور کہاں ہے، کن مقامات پر ہے، تو بتایا وہ مسجدوں کے اندر ہے، اللہ کے گھروں کے اندر ہے، وہ نور وہاں ملتا ہے، نور کی بارش ہوتی ہے، انوارات کی بارش ہوتی ہے اللہ کے گھروں میں۔ اب تیسری بات یہ بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کے نور کے مستحق کون کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں نورانی، کون لوگ ہیں اللہ کے انوارات سے فیض پانے والے۔ وہ ہیں کہ جو ربانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں یا ایمانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں ربانی سطح والوں کی، وہ بتائیں۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ وہ ایسے لوگ ہیں، ایسے مردان خدا ہیں کہ ان کو تجارت، خرید و فروخت، نماز کو قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ یہ ہے ربانی سطح والے، رہتے ہیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں دنیا کے اندر، دنیا کے کاروبار میں، لیکن وہاں بھی رہ کر انٹلیکچوئل لنک جو ہے ان کا ہیڈ کوارٹر سے، اللہ سے، قلبی طور پر، ذہنی طور پر اللہ سے مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ربانی سطح، یہ ہے ایمانی سطح۔ اور دوسری ان کی صفت یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے، یعنی کلیجے حلق کو آ جائیں گے۔ مفسرین نے اس کی یہ تشریح کی، ایسی ہیبت کا مقام ہوگا تو وہ خوف خدا رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، آخرت کی فکر کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہے ربانی سطح، ربانی سطح پر زندگی گزارنا، ڈیوائن لیول پر زندگی گزارنا، آخرت سامنے ہو، آخرت کی فکر ہو، اور دنیا جو ہے، دنیا آپ کو متاثر نہ کرے، بلکہ آپ کے ایمانی بس سے دنیا متاثر ہو جائے، آپ کا ایمان مؤثر رہے اور دنیا متاثر ہو۔ یہ ہے ربانی سطح۔ ہم اکثر بتاتے ہیں کہ ایک ہے مؤثر، ایک ہے متاثر۔ مؤثر کسے کہتے ہیں؟ مؤثر مانے اثر ڈالنے والا، اور متاثر مانے اثر قبول کرنے والا۔ اثر ڈالنے والا بڑا ہوتا ہے کہ اثر قبول کرنے والا؟ بتائیے، اثر ڈالنے والا وہ بڑا ہوتا ہے، اور یہ سب آرڈینیٹ پوزیشن میں ہوتا ہے، وہ اونچی پوزیشن میں ہوتا ہے اثر ڈالنے والا۔ جب دین اونچی پوزیشن میں ہوتا ہے تو دنیا نیچی پوزیشن میں چلی جاتی ہے۔ جب دین ہائی لیول پہ آتا ہے تو پھر وہ مؤثر بن جاتا ہے،
اتنا مؤثر ہوتا ہے، اتنا اثر ڈالتا ہے کہ پھر دنیا مجھ سے متاثر ہوتی ہے، دنیا متاثر ہوتی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا دین آج دنیا سے متاثر ہو رہا ہے۔ خوشی کا موقع ہے، کوئی پارٹی ہے، نماز اللہ رسول و رحیم میں بعد میں پڑھ لیں گے۔ اب آج کا دن دیکھیے آپ کہ دین متاثر ہے یا خواہشات متاثر ہے؟ کیا متاثر ہے معلوم ہو جائے گا۔ جو بہنیں اور بھائی نکلے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے، جہالت کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے نبی نے سینہ کوبی اور ماتم کو جہالت کہا، اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ بہنیں تو کبھی کبھی ٹیفن کیریئر بھی لے کر جاتی ہیں وہاں پر۔ ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء، اتنے تھک گئے کہ اب عشاء کون پڑھے، اور فجر تو ماشاء اللہ ہوتی ہے۔ کیا ہے دین متاثر ہے یا مؤثر ہے؟ کیا ہے دین کی پوزیشن ہماری؟ اللہ ہمارے ربانی سطح پر، ایمانی سطح پر زندگی گزارنے والے کو ہیں کہ دنیا مؤثر نہ بنے بلکہ متاثر رہے ان کے دین سے، ان کے ایمان سے، آخرت کی فکر لے کر زندگی گزارتے ہیں، آخرت کو سامنے رکھ کر وہ زندگی گزارتے ہیں، اور ان کو دنیا متاثر نہیں کرتی۔ نماز کے بھی پابند ہوتے ہیں، غریبوں کے بھی مسیحا ہوتے ہیں، غریبوں کے بھی فکر مند ہوتے ہیں، ان کے بھی حقوق پورے ادا کرتے ہیں، اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف بھی ان کے اندر رہتا ہے۔ یہ ربانی سطح پر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اب یہ ان لوگوں کی وہ صفات بتائی سورہ فرقان میں۔ رحمان کے خاص بندے یعنی ربانی سطح پر جو زندگی گزارنے والے ہیں، ڈیوائن لیول پر، ان کی شان، ان کی صفات کیا ہیں؟ وہ جب زمین پہ چلتے ہیں بردباری سے چلتے ہیں، چھچورے من سے نہیں چلتے کہ گاڑی پہ بیٹھے ہیں، بالوں کی لٹیں ادھر اور ادھر، اور 80 کی اسپیڈ میں معلوم ہوا کہ لال بازار سے لاڑا کرتے ہوئے گزار رہے، اور یہ معلوم ہو گیا آگے سے آ رہی ہیں کچھ بہنیں، بازار دیکھ لیا ہے تو اب ہمارا نوجوان جوش میں آ جاتا ہے۔ یہ مومن کی ربانی سطح پر زندگی گزارنے والے نہیں ہیں۔ ربانی سطح پر زندگی گزارنے والوں میں بردباری ہوتی ہے، شرافت ہوتی ہے، دھار وزن ہوتا ہے، چھچوراپن نہیں ہوتا ان میں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اپنی انرجی جاہلوں میں ویسٹ نہیں کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ربانی لیول پر زندگی گزارنے والوں کی تیسری صفت یہ بتائی کہ وہ رات میں بھی اپنے رب کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، یعنی ڈیوٹی تو کرتے ہی کرتے ہیں 5 ٹائم، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اوور ٹائم بھی کرتے ہیں، وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ربانی سطح کے جو لوگ ہیں، جو بندے ہیں اللہ کے، ان کی باتیں بتا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اور وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجئے، بے شک اس کا عذاب تو بڑا نقصان دہ ہے، بڑا خطرناک ہے، بڑا سخت ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ بے شک وہ بڑی بری جگہ ہے، ٹھہرنے کے اعتبار سے، قیام کرنے کے اعتبار سے بڑی بری جگہ ہے۔ اور پھر ان کا حال یہ ہے اذا مروا باللغو مروا کراما۔ جب وہ لغویات سے گزرتے ہیں، لغو محفلوں سے گزرتے ہیں، یوز لیس بیکار اور بے فائدہ باتوں سے گزرتے ہیں، کھیل تماشوں کی محافل سے گزرتے ہیں، تو وہ وہاں پر رونق محفل نہیں بنتے ہیں، بلکہ بردباری سے ان کو اوائڈ کرتے ہوئے، اپنا وقت بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہے ربانی سطح پر زندگی گزارنے والوں کی بات۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر بھی فرمایا، مومنوں کی صفت والذین هم عن اللغو معرضون۔ وہ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں۔ یہ ہے ربانی سطح پر زندگی گزارنے والے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا نوجوان رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک جاگتا ہے۔ اب چھٹیاں ہیں تو ماشاءاللہ
پوری رات یہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. ہاں کبھی یہ چیٹ ہے تو کبھی نیٹ ہے، بس چیٹ اور نیٹ، چیٹ اور نیٹ. لیکن اس کے ویٹ کا کیا حال ہو رہا ہے اللہ کے یہاں، اس کو اس کا پتہ نہیں، اس کو اس کا پتہ نہیں. بس لغویات میں، فضولیات میں بس زندگی اس کی گزر رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے. تو یہ ہے، یہ تو حیوانی سطح ہے. ربانی سطح یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچایا جائے، اپنے آپ کو بچایا جائے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے اور بردباری اپنے اندر پیدا کی جائے اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا جائے. اور پھر اس کے بعد وہ ہیں کہ لا یزنون ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. وہ ہیں قتل و غارت گری بھی نہیں کرتے، مار دھاڑی ان کا شیوا نہیں ہے. جن کا شیوا مار دھاڑی ہے، سوئسائڈ بامبنگ اور جہاد کے نام پر، آئی ایس داعش فلا فلا، اسلامی جہاد فلا فلا، اس نام پر دنیا کے اندر جو قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، یہ ربانی سطح پر زندگی نہیں گزارتا، ایمانی سطح پر زندگی نہیں ہے ان کی. ایمانی سطح پر تو زندگی گزارنے والے یہ ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اسلام کی تو یہ تعلیم ہے. ربانی سطح پر تو یہ لوگ ہیں کہ جس نے کسی ایک معصوم جان کو قتل کیا، اس نے ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا مرڈر کر دیا، ساری انسانیت کو قتل کر دیا. من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور جس نے کسی ایک معصوم جان کو بچایا، ایسا ہے کہ ساری انسانیت کو بچا لیا. سوسائڈ بامبنگ میں کس کو مار رہے ہیں آپ؟ عام آدمی مر رہا ہے. یہ جہاد ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایمانی اور ربانی سطح ہے. یہ تو حیوانیت ہے، حیوانیت سے بھی بل ہم عمل کہا اللہ نے. وہ بھی نہیں کرتا، حیوان بھی نہیں کرتا ایسا، حیوان بھی نہیں کرتا ایسا. بل ہم عمل، اسی لیے اللہ نے کہا بل ہم عمل. یہ تو حیوان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو وہ قتل و غارت گری کا بازار گرم نہیں کرتے. ولا یزنون، اور وہ بدکار نہیں ہوتے، اپنی چیسٹٹی کو محفوظ رکھتے ہیں. رب کی خاطر خوف خدا ان کے اندر اتنا ہوتا ہے، وہ پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اپنے ہی لیے نہیں، ان کو اپنی اولاد اور بچوں کی بھی فکر ہوتی ہے کہ ان کا کیریکٹر بھی ربانی کیریکٹر بنے. دعا کرتے ہیں اس طرح ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے ہمارے پالنہار، ہمیں ہماری اولاد سے، ہماری بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. آنکھوں کی ٹھنڈک کب ملے گی؟ جب میرا کردار جیسا ہے، میرے کردار کے مطابق میری اولاد زندگی گزارے، میری بیوی زندگی گزارے، میرے بچے زندگی گزارے، تو میری آنکھ ٹھنڈی ہوگی نا. مطلب یہ ہے کہ وہ جس ربانی کردار کے ہیں، وہی ربانی کردار وہ چاہتے ہیں اپنی اولاد میں، اپنی بیوی میں منتقل ہو، بیویوں میں منتقل ہو. یہ ہے ربانی صفات پر زندگی گزارنا. تو یہ 3 لیول ہم نے آپ کو بتائے، ایک حیوانی، ایک انسانی، دوسرا ربانی. یہ 3 لیول. اب ہم غور کریں کہ ہم ان 3 لیولز میں کہاں پر آتے ہیں، ہم کس سطح پر ہیں، کس سطح پر آ رہے ہیں. غور کریں، جائزہ نہیں، یہ جائزے کی ہے محفل، یہ برکتوں کی محفل نہیں ہے، یہ جائزے کی محفل ہے، جائزے کی محفل ہے. اپنا جائزہ لینے کی، سیلف انٹروسپیکشن کی محفل ہے. یہ روزانہ یہاں یہ محفل اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنی روح کو سنواریں، اپنے کیریکٹر کو سنواریں. یہ کیریکٹر بلڈنگ کی محفل ہے، کردار سازی کی محفل ہے کہ ہم کس سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، حیوانی، انسانی یا ربانی. تو معاف کیجیے، ہم تو ابھی شروع کے 2 میں ہی آ رہے ہیں. حیوانی اور انسانی، بس اسی میں زندگی ختم ہو جاتی ہے. کیا ہے ربانی سطح؟ تو کبھی کبھی آتی ہے، پارٹلی آتی ہے، ٹریڈیشنلی آتی ہے، اوکیجنلی آتی ہے. یا تو رمضان میں آ گئی، یا عیدین میں آ گئی، یا خاص موقع پر. ہم جیسے آج روزے سے ہیں سب، ہاں
ربانیت تو ہمارے یہاں پر آتی ہے، ربانی سطح صرف اوکیشنلی آتی ہے، پارٹلی آتی ہے، ٹریڈیشنلی آتی ہے، نہیں، ربانی سطح فلی آنا چاہیے زندگی کے اندر، یہ ہے ربانی سطح۔ اور جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں ربانی سطح پر، پھر رب دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے ان کے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اقبال نے اسی آیت کے پیش نظر ایک دعا کے اندر اس آیت کے مفہوم کو اس طرح ادا کیا، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرے لا یحزنوں کر۔ اے اللہ، جو ہمارے اسلاف تھے، سلف صالحین تھے، جو نیک ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں، ان کا جو اندرونی جذبہ تھا تیرے دین کے لیے مر مٹنے کا، جو اعلیٰ قسم کی ربانی سطح تو نے ان کو عطا فرمائی تھی، وہ جذبہ ہمارے اسلاف کا ہمیں بھی عطا کر دے، تاکہ ہم اس سطح پر آ جائیں کہ جس کی برکت سے پھر تو ان اپنے بندوں میں شامل کر لیتا ہے جن کے بارے میں تو نے کہا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، اللہ کے بندوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوں گے، وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو اے اللہ، ہمیں اسلاف کا اندرونی غم، اندرونی جذبہ دے، قلبی جذبہ دے تیرے دین کے لیے مر مٹنے کا، تیرے دین کو چمکانے کا، اور پھر ہمیں تو ان لوگوں کی جماعت میں شامل فرما لے، شریک زمرے لا یحزنوں کر، جن کے بارے میں تو نے کہا کہ وہ قیامت میں غمزدہ نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ اب اس کے بعد دو باتیں میں آپ کو بتاؤں، متاثر اور مؤثر کے اوپر یاد آ رہی ہے۔ تین میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر دین مؤثر تھا اور دنیا متاثر تھی، اور جب دین مؤثر ہوتا ہے، دین متاثر، دنیا متاثر ہوتی ہے، تو پھر ربانی سطح اور ایمانی سطح آتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیے آپ، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، یہ ایک لوہار ہے، غریب آدمی ہے، عاص بن وائل مشرکوں کا سردار ہے، دولت بھی خوب ہے، اولاد صاحب اولاد کثیر الاولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہیں اس کے بہت سے، مال دولت بھی ہے، شاعر بھی تھا، بڑا اس کو غرہ تھا اپنی دنیا پر، اپنی وجاہت پر، اپنی شان و شوکت پر، جیسے ہم لوگوں کو ہوتا ہے، بڑا غرہ تھا۔ حضرت خباب سے عاص بن وائل نے کوئی آئٹم لوہے کا بنوایا، ہو گئی یہ لوہار، اور کہا کہ پیسے بعد میں لینا، بعد میں پیسے دیں گے۔ اب انہوں نے پہنچے، تقاضا کیا، تو اس نے کہا میں ایک شرط پہ تمہیں پیسے دوں گا کہ تم محمد کے ساتھ کفر کرو صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرو ان کا، وہ رسول نہیں ہے، انکار کرو۔ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا دنیا جاتی ہے تو جائے، تو اگر مرنے کے بعد بھی پھر دوبارہ جب زندہ ہوگا، جب بھی میں یہ نہیں کر سکتا، جب بھی نہیں کروں گا۔ تو اس نے طنز میں کہا اچھا اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا، تو ٹھیک ہے، مجھے وہاں بھی اولاد ملے گی، وہاں بھی مجھے مال و دولت ملے گا، تو پھر وہاں لے لینا، اب نہیں دوں گا۔ اب یہاں اس واقعے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھیے، دنیا متاثر ہو رہی ہے ان کے دین سے، دنیا اثر نہیں ڈال رہی، دین کی خاطر دنیا چھوٹ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جانے دو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرا دین متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک مثال۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، ابھی بالکل ابتدائی بات ہے، ہجرت پر سب تھوڑی دیر میں ہونے والی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں ہجرت کرنے کے لیے، بس چل دیے، چھوڑ کے جا رہے ہیں مکہ۔ ابن الدغنہ، یہ مشرکین میں سے ایک شخص ہے مکے کے، ان میں سے ایک شخص ہے ابن الدغنہ، وہ ملا، کہا وہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اللہ کے دین کو بس جہاں مجھے موقع ملے گا اللہ کی عبادت کروں گا اور اللہ کا دین پھیلاؤں گا، میں یہاں سے اس لیے نکل رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اے ابو بکر،
لا مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تم جیسی شخصیت جو لوگوں کا مسیحا ہے، غریبوں کا ہمدرد ہے، غریبوں کے کام آنے والا ہے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والا ہے، وہ نہ نکلے گا نہ نکالا جائے گا۔ میں اپنی ذمہ داری پر تمہیں وہ کرتا ہوں، میں چلتا ہوں اور میں سب سے بات کرتا ہوں۔ تو وہ مشرکین مکہ کے پاس گیا اور کہا کہ یہ ابو بکر نہیں جائیں گے، ان جیسا شخص جائے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی، ابن الدغنہ کی بات سن کر قریش نے ایک بات کہی، ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط پہ، یہ اپنے گھر کے اندر ہی بس اپنی عبادت وغیرہ کریں، اپنے گھر کے اندر کریں، باہر نہیں آئیں، گھر کے اندر جو قرآن پڑھیں تلاوت کریں، بس گھر کے اندر، باہر نہیں آئیں۔ حضرت ابو بکر اپنی عبادت کرتے تھے، تو ان کے گھر کا جو صحن ہے یہ وہاں پر قرآن کی بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے۔ تو ان کی تلاوت ایسی ہوتی تھی حضرت ابو بکر کی کہ بس جو تلاوت شروع کی کہ آنکھوں سے آنسو رواں رواں ہوئے، قرآن آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ اب مشرکین کی عورتیں، بچے، ان کی وہ درد بھری آواز میں تلاوت سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ اب ان کو ڈر لگا کہ کہیں، مشرکین کو ڈر لگا کیا ہمارے بچے کہیں بدعقیدہ نہ ہو جائیں۔ غور کرنے کی بات ہے، ڈر لگا ہماری عورتیں کہیں بدعقیدہ نہ ہو جائیں ابو بکر صدیق کی تلاوت سن کر۔ آج ہمارا حال کیا ہے، ارے محفل میں گئے مولانا کی تو کہیں تم بدعقیدہ نہیں ہو جانا، ہاں بدعقیدہ نہیں ہو جانا۔ انہوں نے کہا ہماری عورتیں بدعقیدہ ہو گئی، فوراً وہ لوگ ابن الدغنہ کے پاس گئے، قریش کے کچھ لوگ، اور کہا ہمارا خطرہ ہے ہماری عورتوں کے بدعقیدہ ہونے کا، ہمارے بچوں کے بدعقیدہ ہونے کا، کیونکہ ابو بکر ایسی تلاوت کرتے ہیں اور سیر میں کر رہے ہیں۔ اب ان سے کہو کہ یہ اندر تلاوت کرا کریں، نہیں تو تمہارا جو ذمہ تم نے لیا ہے وہ ہٹا لو ان سے۔ ابن الدغنہ آئے اور کہا کہ ابو بکر بات یہ ہوئی تھی اور تم تلاوت اندر کرو۔ ابو بکر نے کہا یہ تمہارا ذمہ واپس، تمہارا ذمہ واپس، میں اللہ کا کلام بھی اپنے گھر کے صحن میں نہیں کروں، مجھے نہیں چاہیے تمہارا ذمہ، میں تو اللہ کے کلام کی تلاوت اپنے گھر کے اندر زور سے ہی کروں گا۔ دیکھا دنیا متاثر نہیں ہوئی، دین مؤثر بنا ہے، دین متاثر نہیں ہوا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے، ذرا سی بات میں ہمارا دین متاثر ہو جاتا ہے، اور وہاں کیا ہے، دین متاثر نہیں ہو رہا، دین مؤثر ہو رہا ہے، اثر ڈال رہا ہے، اثر ڈال رہا ہے۔ حضرت حذیفہ السہمی، حذیفہ نہیں، وہ حذیفہ الیمان الگ ہے من یمان، یہ حذیفہ السہمی ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ایک مقام سے، بادشاہ جو ہے وہ نصرانی ہے، اریسٹ کر لیا۔ اب کہا کہ تمہیں ہم آگے اپنا جو ہے سلطنت کا وارث بناتے ہیں، چھوڑ دو محمد کو، چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا مذہب چھوڑ دو۔ ان کا آدھا کیا پورا بھی اگر تم ہمیں سلطنت کا وارث بناؤ تب بھی نہیں چھوڑیں گے، تب بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، انہوں نے کہا تو پھر سمجھ لو، پھر سزا کے لیے تیار ہو، ان کا منظور ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو کہ تم نے، ہاں پھر ایک اور آفر کیا، میں میری بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا، تمہیں داماد بنا لوں گا، بادشاہ کا داماد، بادشاہ سلامت کا داماد۔ کیسا آفر تھا؟ ہم نے کہا اگر آج کوئی 100 کانڈ مولوی ہوتا تو اپنا دین اس کا متاثر ہو جاتا، کمپرومائز کر لیتا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے سدرشن چینل پہ 2 بکے ہوئے لوگوں کو دیکھا، مولویوں، ہمارا کوئی ہوتا تو ضرور متاثر ہو جاتا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہ، یہ آفر بھی قبول نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ کرو کہ میری پیشانی کا بوسہ لے لو۔ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ تم صرف مجھے ہی ریلیز نہیں، میرے سارے ساتھیوں کو ریلیز کرو گے تو میں پیشانی کا بوسہ دیتا ہوں۔ کہا اچھا سب ساتھیوں کو ہم ریلیز کر دیں گے۔ انہوں نے پیشانی کا بوسہ لیا بادشاہ کی، حضرت حذیفہ نے
سب ساتھیوں کو ریلیز کرایا قید سے، سب کو لے کے آ گئے۔ اب تفصیل آگے وہ ہے وہ نہیں بتا رہے، بس اتنا بتانا ہے اس واقعے کے اندر کہ آپ دیکھیے دین متاثر نہیں ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے آفر آئے ہیں، دنیا آئی ہے اپنی شان و شوکت کے ساتھ دین کا سودا کرنے، لیکن انہوں نے دین کا سودا نہیں کیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا ذرا سی بات میں دین ہمارا دنیا سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ 3 واقعات میں نے بتائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ربانی سطح پر زندگی گزارنے والا بنائے اور ایسا زندگی گزارنے والا بنائے کہ ہمارا دین دنیا کو پہ مؤثر ہو اور دنیا سے وہ متاثر نہ ہو۔ یہ تھا جینے کی 3 سطحوں کے عنوان پر آج کا یہ خصوصی خطاب۔ اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه